مصر کی سرزمین پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دریائے نیل کے کنارے آباد ایک عظیم سلطنت اپنے جلال کے عروج پر تھی۔ اونچے ستونوں والے محلات، سونے سے مزین دربار، غلاموں کی قطاریں اور ہر طرف فرعون کے خدائی دعوے کے نعرے گونج رہے تھے۔ فرعون، جو کہ اس زمانے میں مصر پر حکومت کرتا تھا، ایک سخت دل بادشاہ تھا جسے رامسیس یعنی کہ فرعون کہتے تھے۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ دربار میں آنے والے لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے اور جو انکار کرتا اس کا انجام موت ہوتا۔ مگر اسی محل کی دیواروں کے اندر ایک ایسی کہانی پروان چڑھ رہی تھی جس نے بعد میں تاریخ کے دل پر گہرا نشان چھوڑا۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا بنت رامسیس۔ بعض روایات میں اس کا نام مختلف ملتا ہے، مگر محل میں سب اسے شہزادی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ حسن و جمال، غرور اور شاہانہ شان کا پیکر تھی۔ اس کی آنکھوں میں فرعون کی طاقت کا غرور اور لہجے میں حکم چلانے کی عادت تھی۔ اس کے محل میں سینکڑوں خادمائیں اور غلام کام کرتے تھے۔ انہی میں ایک نوجوان باندی بھی تھی جس کا نام ماشاطہ تھا۔ وہ دراصل شہزادی کے بال سنوارنے اور زیبائش کا کام کرتی تھی۔ خاموش مزاج، نرم دل، نہایت با اخلاق اور پرسکون اور پروقار عورت تھی۔ محل کے دوسرے خادم اکثر کہتے، اس باندی کی آنکھوں میں عجیب سکون ہے، جیسے اسے کسی ایک ایسی طاقت پر یقین ہو جو محل کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ماشاطہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتی تھی۔ وہ چپکے چپکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتی تھی، حالانکہ اس زمانے میں یہ جرم تھا۔ فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ مصر میں صرف اسی کی عبادت ہوگی۔ ماشاطہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھتی، دن بھر محل کے کام کرتی، لیکن رات کو اپنے چھوٹے سے کمرے میں سجدے میں گر جاتی۔ اس کے چند بچے بھی تھے۔ وہ ہمیشہ ان کو ایک ہی بات سکھاتی، بیٹا اللہ ایک ہے، کسی ظالم کے آگے سر مت جھکانا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن محل میں بہت بڑی تقریب ہونے والی تھی۔ مصر کے بڑے بڑے سردار آنے والے تھے۔ شہزادی کو تیار کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ کی طرح ماشاطہ کے سپرد تھی۔ محل کے کمرے خوشبوؤں سے بھرے ہوئے تھے۔ سونے کے آئینے دیواروں پر جگمگا رہے تھے۔ شہزادی اپنے مخصوص تخت نما کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ ماشاطہ اس کے بال سنوار رہی تھی۔ اسی دوران اچانک ماشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گر گئی۔ وہ بے اختیار بول اٹھی، بسم اللہ۔ یہ الفاظ بہت آہستہ ادا ہوئے تھے، مگر شہزادی کے کانوں نے سن لیا۔ شہزادی نے فوراً آئینے میں اس کی طرف دیکھا۔ تو نے کس کا نام لیا؟ ماشاطہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر پھر اس نے ہمت جمع کی۔ میں نے اللہ کا نام لیا جو میرا رب ہے، آپ کا رب ہے اور آسمان و زمین کا رب ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ خاموش، کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ماشاطہ نے نظریں جھکائیں، مگر اس کی آواز مضبوط تھی، میرا رب صرف اللہ ہے۔ شہزادی کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے فوراً محافظوں کو بلایا، اس عورت کو قید کر دو۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ماشاطہ کو پکڑ لیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، وہ صرف اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شہزادی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، میں خود دیکھوں گی کہ تیرا اللہ تجھے کیسے بچاتا ہے۔ چنانچہ ماشاطہ کو محل کے نیچے بنے تاریک قید خانے میں پھینک دیا گیا۔ وہاں نمی، اندھیرا اور سناٹا تھا۔ زنجیروں کی آوازیں ہر وقت گونجتی رہتی تھیں۔ رات گہری ہوئی تو ایک بوڑھی خادمہ چپکے سے اس کے پاس آئی۔ وہ محل میں برسوں سے کام کرتی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ ماشاطہ، شہزادی بہت غضبناک ہے۔ اگر تو صرف ایک بار فرعون کو رب مان لے تو تجھے معاف کیا جا سکتا ہے۔ ماشاطہ نے کمزور مگر پرسکون آواز میں جواب دیا، میں اپنی جان دے سکتی ہوں، ایمان نہیں دے سکتی۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تجھے اپنے بچوں کا خیال نہیں آتا؟ ماشاطہ کی آنکھیں بھیگ گئیں تو اس نے کہا، آتا ہے، ہر لمحہ آتا ہے، مگر اگر آج میں حق چھوڑ دوں تو میں ان کی ماں کہلانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ ادھر محل میں شہزادی مسلسل غصے میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی باندی نے اس کے سامنے فرعون کی خدائی کو جھٹلانے کی جرت کی۔ اس رات شہزادی اپنے باپ فرعون رامسیس کے دربار میں گئی۔ دربار میں مشعلیں جل رہی تھیں، سپاہی قطاروں میں کھڑے تھے۔ فرعون اپنے عظیم تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی نے جھک کر کہا، اے عظیم فرعون، میری باندی نے آپ کی خدائی کا انکار کیا ہے۔ فرعون کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ کیا وہ موسیٰ کے رب کو مانتی ہے؟
اس نے جواب دیا جی ہاں۔ فرعون نے اپنی مٹھی بھینچ لی، کل صبح اسے میرے سامنے لایا جائے، میں دیکھتا ہوں اس کا ایمان اسے کیسے بچاتا ہے۔ دربار میں خوفناک خاموشی چھا گئی اور قید خانے کے اندھیرے میں ماشاتا اپنے بچوں کو سینے سے لگائے آہستہ آہستہ دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا۔ یہ وہ رات تھی جس کے بعد مصر کے محل میں ایک ایسا منظر پیش آنے والا تھا جسے دیکھ کر پتھر دل لوگ بھی کانپ اٹھیں گے۔ چنانچہ صبح کا سورج ابھی پوری طرح سے طلوع نہیں ہوا تھا کہ فرعون کے محل میں غیر معمولی ہلچل شروع ہو گئی۔ سپاہی زریں پہنے محل کے بڑے دروازوں پر کھڑے تھے، خادمائیں خوف زدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی اور دربار کے ستونوں کے درمیان ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ آج محل میں ایک باندی کا فیصلہ ہونا تھا، وہ باندی جس نے فرعون کی خدائی ماننے سے انکار کیا تھا۔ قید خانے کے دروازے زور سے کھولے گئے، 2 سپاہی اندر داخل ہوئے۔ ماشاتا پوری رات عبادت میں گزار چکی تھی، اس کی آنکھوں میں تھکن ضرور تھی مگر دل میں عجیب سا سکون تھا۔ چلو، ایک سپاہی نے سخت آواز میں کہا۔ ماشاتا نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، اس کے چھوٹے بچے ڈرے ہوئے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ سب سے چھوٹا بچہ ابھی دودھ پیتا تھا، وہ اپنی ماں کے کپڑوں سے لپٹا رو رہا تھا۔ ماشاتا نے اسے سینے سے لگایا اور پیشانی چوم کر آہستہ سے کہا، میرے بچے سچائی کبھی مت چھوڑنا۔ سپاہی اسے دربار کی طرف لے گئے۔ آج دربار عام دنوں سے کہیں زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ لمبے ستونوں کے درمیان آگ کی مشعلیں جل رہی تھی، درباری خاموش کھڑے تھے۔ شہزادی اپنے مخصوص تخت کے قریب بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں غرور اور غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سب سے اوپر سونے کے عظیم تخت پر فرعون یعنی کہ رامسیس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آواز پورے حال میں گونجی، کیا تو وہ عورت ہے جس نے میری خدائی کا انکار کیا؟ چنانچہ ماشاتا نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں صرف اللہ کو رب مانتی ہوں۔ یہ سنتے ہی دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کمزور باندی فرعون کے سامنے اس طرح سے کھڑی ہو سکتی ہے۔ فرعون نے طنزیہ ہنسی، تجھے اپنی جان عزیز نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ جان اللہ دیتا ہے اور وہی واپس لیتا ہے۔ شہزادی غصے سے کھڑی ہو گئی، ابا حضور، اس عورت نے مجھے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، اسے ایسی سزا دیں کہ مصر میں کوئی دوبارہ یہ جرت نہ کر سکے۔ فرعون نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس کے بچوں کو لے کر آؤ۔ یہ سنتے ہی ماشاتا کے دل پر جیسے خنجر چل گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے بچے دربار میں لائے گئے۔ وہ خوف سے اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ فرعون تخت سے اٹھا اور آہستہ آہستہ ماشاتا کے قریب آیا اور کہنے لگا، میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، کہہ دے کہ فرعون تیرا رب ہے اور میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ ماشاتا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس کی زبان نہ بدلی۔ اس نے کہا کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ فرعون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے کہا کہ آگ کو تیار کرو۔ دربار کے باہر ایک بہت بڑا تانبے کا دیگچہ رکھا گیا، اس کے نیچے آگ بھڑکائی گئی۔ کچھ ہی دیر میں پانی کھولنے لگا۔ بھاپ اور آگ کے شعلے خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ محل کے لوگ کانپ رہے تھے، بعض خادمائیں رونے لگی مگر کوئی بولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ شہزادی دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر سختی تھی لیکن دل کے کسی کونے میں عجیب بے چینی بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ ماشاتا کو دیگچے کے قریب لایا گیا۔ فرعون نے کہا کہ آخری بار پوچھتا ہوں، کون ہے تیرا رب؟ ماشاتا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ۔ فرعون نے غصے میں ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ اس کے ایک بچے کو آگ میں پھینک دو۔ سپاہیوں نے ماشاتا کے بڑے بیٹے کو پکڑا۔ بچہ خوف سے چیخنے لگا، امی امی۔ ماں کا دل ٹوٹنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ کمزور پڑ جائے گی مگر پھر اس نے اپنے بچوں کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا، جنت صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگلے ہی لمحے سپاہیوں نے بچے کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا۔ دربار میں چیخ گونج اٹھی، بعض لوگوں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ماشاتا کا دل جیسے پھٹ گیا مگر اس کی زبان پھر بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کے سامنے شہید کیا جانے لگا۔ ہر بار فرعون یہی سوال کرتا کہ کون ہے تیرا رب، اور ہر بار ماشاتا یہی جواب دیتی کہ اللہ۔ شہزادی اب پہلے جیسی مطمئن نہیں رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی عورت اپنے بچوں کی قربانی دے کر بھی اپنے عقیدے سے نہ پھرے۔ چنانچہ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی۔ وہ شیر خوار بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹا ہوا تھا۔ ماشاتا کی ہمت پہلی بار ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بچے کو مضبوطی سے پکڑ لیا
نہیں، یہ بہت چھوٹا ہے۔ فرعون نے سرد لہجے میں کہا، بس ایک لفظ کہہ دے اور سب ختم ہو جائے گا۔ ماشاطہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ دل ماں کا تھا، ایمان بندگی کا، اور پورا دربار سانس روکے کھڑا تھا۔ اور تب ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے وہاں موجود لوگوں کے دل دہلا دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ شیر خوار بچہ بول اٹھا، امی صبر کریں، آپ حق پر ہیں۔ یہ آواز سن کر دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ شہزادی خوف سے پیچھے ہٹنے لگی، بعض لوگ سجدے میں گر پڑے، اور مشاطہ کے چہرے پر اچانک سکون اتر آیا۔ اس نے اپنے بچے کو چوما، آنکھیں بند کی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں۔ فرعون نے غصے میں چیخ کر حکم دیا کہ انہیں ختم کر دو۔ آگ کے شعلے بلند ہوئے اور محل کی دیواروں نے ایک ایسی قربانی دیکھی جس کی خوشبو صدیوں بعد بھی ایمان والوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ چنانچہ آگ کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے۔ محل کے دربار میں ہر شخص سہم کر کھڑا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ فرعون کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ کھولتے ہوئے دیکھتے سے اٹھنے والی بھاپ پورے حال میں پھیل چکی تھی، اور اس کے درمیان ماشاطہ اپنے بچوں سمیت اللہ کی راہ میں قربان ہو چکی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان کے چہروں پر خوف نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے موت ان کے لیے عذاب نہیں بلکہ آزادی بن گئی ہو۔ فرعون نے غصے سے اپنا عصا زمین پر مارا اور کہنے لگا، جو بھی میرے سوا کسی اور کو رب مانے گا، اس کا یہی انجام ہوگا۔ دربار کے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے۔ فرعون زندہ باد، فرعون عظیم ہے۔ مگر ان نعروں کے باوجود ایک عجیب خوف محل کی فضا میں پھیل چکا تھا، کیونکہ آج لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک کمزور عورت مصر کے سب سے طاقتور بادشاہ کے سامنے بھی نہیں جھکی تھی، اور یہی چیز فرعون کو اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ اور ادھر شہزادی خاموش کھڑی تھی، اس کے چہرے کی سختی اب پہلے جیسے نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب مشاطہ کے شیرخوار بچے نے بول کر اپنی ماں کو صبر کی تلقین کی تھی۔ وہ منظر انسانی عقل سے باہر تھا۔ رات ہوئی تو محل کی راہداریوں میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ خادمائیں سرگوشیوں میں مشاطہ کا ذکر کر رہی تھیں۔ وہ عورت مر کر بھی جیت گئی، اس کے چہرے پر نور تھا۔ کیا واقعی موسیٰ کا رب سچا ہے؟ یہ باتیں آہستہ آہستہ پورے محل کے اندر پھیلنے لگی۔ شہزادی اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ سونے کے آئینے، ریشمی پردے اور قیمتی خوشبوئیں بھی اس کے دل کا خوف ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے بار بار ماشاطہ کی آواز سنائی دیتی تھی کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ شہزادی نے بے چینی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر اسی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کسی جلتی ہوئی خوشبو کا احساس پھیل گیا ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کون ہے وہاں؟ مگر کمرہ خالی تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اسی دوران محل سے باہر شور کی آوازیں آنے لگی۔ ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا، شہزادی، بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ لوگ چپکے چپکے ان کے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی شہزادی کو یوں لگا جیسے مشاطہ کی قربانی نے محل کی دیواروں میں دراریں ڈال دی ہوں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ فرعون کے ظلم بڑھتے جا رہے تھے، مگر ساتھ ہی اس کے اقتدار کی بنیادیں بھی ہلنے لگی تھیں۔ دریائے نیل کے کنارے لوگ سرگوشیوں میں کہتے، فرعون خدا نہیں ہو سکتا، اگر وہ خدا ہوتا تو ایک باندی سے اتنا نہ ڈرتا۔ یہ جملے آگ کی طرح مصر میں پھیلنے لگے۔ فرعون اب پہلے سے زیادہ ظالم ہو گیا تھا۔ اس نے بے شمار لوگوں کو قید کیا، کئی خاندان تباہ کر دیے، مگر اس کے دل کا خوف ختم نہ ہوا۔ ایک رات وہ اپنے عظیم محل کی چھت پر کھڑا دریائے نیل کو دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر کالے بادل تھے۔ اسے اچانک مشاطہ کی آواز یاد آئی، جان اللہ دیتا ہے اور وہی واپس لیتا ہے۔ فرعون نے غصے سے چیخ کر کہا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، مگر اس کی آواز میں اب وہ یقین نہیں رہا تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا۔ پھر وہ دن آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ محل میں خوف پھیل گیا۔ شہزادی محل کی بلند کھڑکی سے لشکر کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہزاروں گھوڑے اور سپاہی گرد اڑا رہے تھے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سفر واپسی کا نہیں ہے۔ رات گہری ہوئی، پھر اچانک مصر کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ دریا پھٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت گزر گئے اور فرعون کا لشکر پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح محل میں گری۔
اور لوگ ایک دوسرے کو خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ فرعون جو خدا کہتا تھا اور سمندر کی موجوں میں بھی بس ہو گیا تھا۔ شہزادی یہ سن کر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ طاقت، خزانے اور محلات ہمیشہ نہیں رہتے۔ اسے مشاطہ یاد آئی، وہ کمزور باندی جس کے پاس نہ فوج تھی، نہ خزانہ اور نہ محل، مگر آج تاریخ میں زندہ تھی۔ اور فرعون مٹ چکا تھا۔ صدیوں بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایک مقام سے گزرے تو وہاں پر آپ نے جنت کی نہایت پاکیزہ خوشبو محسوس کی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی عورت یعنی مشاطہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ وہ عورت جسے دنیا نے ایک کمزور باندی سمجھا، اللہ نے اسے آسمانوں میں عزت دے دی، اور فرعون اس کے عظیم محلات کھنڈر بن گئے، اس کی طاقت مٹی میں مل گئی اور اس کا نام قیامت تک ظلم کی علامت بن گیا۔ یہی تاریخ کا اصول ہے۔ چنانچہ تلوار کا خوف کچھ وقت تک دلوں کو جھکا سکتا ہے، مگر ایمان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔